رمضان المبارک کے دوران ملک بھر کی مساجد میں لاک ڈاؤن پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ، علماء کرام کی قوم سے آئندہ جمعے کو یوم توبہ کے طور پر منانے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس۔ عمران خان نے ماہ مقدس میں عبادات کے ساتھ کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر مشاورت کی۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے وزیر اعظم چاہتے ہیں مساجد آباد رہیں۔ نور الحق قادری بولے کرونا وائرس کی پالیسی پر عمران خان نے علماء کرام کو اعتماد میں لیا۔ آٹا اور چینی بحران کے ذمہ داروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ نیب نے یہ پرائم میگا اسکینڈل قرار دیتے ہوئے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق اربوں کی ڈکیتی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تمام قانونی پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قانونی جائزے کے بعد بھرپور، جامع، آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع۔ نیب لاہور نے 22 اپریل کا نوٹس جاری کر دیا۔ نیب اعلامیہ کے مطابق اثاثہ جات انکوائری حتمی مراحل میں ہے۔ شہباز شریف سے انکوائری ضروری ہے۔ پیشی پر سماجی فاصلوں سے متعلق ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ عدم تعاون کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ رفتان کے قرنطینہ میں رہنا ڈراؤنا خواب تھا۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ مزید کہا کپڑے کی دکان کھولے بغیر درزی کی دکان کھولنے کا کیا فائدہ؟ بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ کے انتظامی کاموں کے لیے استعمال پر اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے طلب کر لی۔ سنا ہے سندھ میں ایکسپائر آٹا اور چینی دی گئی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا بعض صنعتوں کو کام کی اجازت دینا اچھا فیصلہ ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ سندھ سے متعلق باتیں بلا وجہ نہیں بنتی، کوئی تو وجہ ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن کلاسز، قبائلی اضلاع میں 3G اور 4G سروسز کی عدم فراہمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ سے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ کسی علاقے میں انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ عدالت کو بتائیں قبائلی اضلاع کو انٹرنیٹ کی سہولت سے کیوں محروم رکھا گیا؟ شمالی وزیرستان میں امن کے دشمنوں کو پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ میران شاہ کے علاقے میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں مقابلہ کیا۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 1 جوان شہید، 3 زخمی ہوئے۔ شہید حوالدار اکبر حسین خان کا تعلق ڈھیر کوٹ باغ سے ہے۔ پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ 73 ہو گئی۔ 425 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین 8418 تک جا پہنچے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں مریضوں کی تعداد 3721 ہو گئی۔ سندھ میں 2537، خیبر پختونخوا 1235 اور بلوچستان میں 432 کیسز ہیں۔ 1970 افراد صحتیاب ہو چکے۔ سیالکوٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کی بندش۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کا وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ حکومتی اجازت کے باوجود انڈسٹری کی بندش کا معاملہ اٹھا دیا۔ برآمدی صنعت کی بندش کے ذمہ داروں کی بھی نشاندہی کی۔ SOPs پر عمل نہ کرنے پر کراچی میں 2 صنعتی یونٹ سیل۔ انتظامیہ نے کورنگی صنعتی ایریا میں کارروائی کی۔ ادھر صدر کاٹی شیخ عمر ریحان کا کہنا ہے کہ صنعتیں حکومتی SOPs پر عمل کر رہی ہیں۔ صنعت کاروں کو تنگ کیا گیا تو کام بند کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دیپال پور کا دورہ۔ آئسولیشن وارڈ کا معائنہ کیا۔ عثمان بزدار نے گندم خریداری سینٹر کا بھی دورہ کیا۔
किसानों के मसाइल सुने। महकमा फूड सिंध का अनोखा कारनामा, दादू में काश्तकारों के बजाय बासर अफराद और व्यापारियों को बारदाना देने का इंकशाफ, सेंटर्स भी बंद, गंदुम खुले आसमान तले खराब होने लगी। काशाना वेलफेयर का मामला हल हुआ, ना ही मासूम कायनात की मुबैना कत्ल का कोई सुराग मिला। साबिक सुपरिटेंडेंट अफशर लतीफ का घर पर फायरिंग का इल्जाम, कहती हैं ये सब इनको खामोश रखने के लिए किया जा रहा है। घर का पानी और गैस का कनेक्शन 12 अप्रैल को काट दिया गया। एहतजाज करने पर शौहर को राजा बशारत के लोग साथ ले गए। अफशर लतीफ के शौहर ने अहलिया को जान से मारने का खदशा जाहिर कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कमेटी में शामिल खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिटनेस कोच यासिर मलिक टेस्ट की निगरानी कर रहे हैं। टेस्ट का सिलसिला 2 रोज जारी रहेगा। साल के आखिरी टेस्ट जून के पहले हफ्ते में होंगे। और बच्चों के पसंदीदा कार्टून सीरीज टॉम एंड जेरी के डायरेक्टर जेनी डेच चल बसे। 95 साल जेनी डेच ने टॉम एंड जेरी की 13 एपिसोड की डायरेक्शन दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ राफ़े आवान। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे खबर और आपको बताएंगे कि रमजान में मसाजिद खुली रखने का फैसला किया गया है। कोरोना का फैलाव रोकने के साथ निज़ाम जिंदगी भी चलाना है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की वफाकी मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा, वज़ीर आज़म ने उलमा कराम के मुतालबात सुने। वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे मसाजिद आबाद रहें। एलामिये की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। उलमा कराम एलामिये पर अमल दरामद करते हुए जिम्मेदारियां अदा करें। कोरोना को फैलाव से भी रोकना है और हमने अपनी जिंदगी को रवां दवां भी रखना है। तो इस सोच को प्राइम मिनिस्टर की को उलमा हजरात ने भरपूर अंदाज से ना सिर्फ खराज तहसीन पेश किया बल्कि उनकी इस सोच को इस्लाम दोस्ती और इंसान दोस्ती का एक आईनादार करार दिया। उलमा हजरात की जो एक हरावल दस्ते की जिम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए पाकिस्तान भर में एक लीडिंग रोल जो वजीर आज़म ने उनको दिया है, उन्होंने तवक्को जाहिर की कि उलमा हजरात उनको मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत का आइंदा जुमतुल मुबारक को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान सामने आया है। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, उलमा कराम ने आइंदा जुमे को यौम तौबा के तौर पर मनाने की अपील की है। 20 निकाती एलामिये पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। उलमा कराम SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का साथ दें। वजीर आज़म ने कुरान पाक के ऑनलाइन तालीम का एहतमाम करने की भी हिदायत जारी कर दी। और नैब ने आटा चीनी स्कैंडल का जायजा लेना शुरू कर दिया। वाज़ेह किया है कि अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी DG नैब रावलपिंडी को तफवीज करती है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत के लिए नई मुश्किल, नैब का शिकंजा तैयार। कौमी एहतसाब ब्यूरो का आटा और चीनी स्कैंडल पर कार्रवाई का फैसला। जराये का कहना है कि नैब अरबों रुपए की डकैती पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। नैब जराये के मुताबिक आटा चीनी स्कैंडल के तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। कानूनी जायजे के बाद भरपूर जामे, आजादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी DG नैब रावलपिंडी को तफवीज कर दी। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। इमरान खान की जानिब से आटा चीनी बहरान के हवाले से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कई नामवर सियासी खानदानों और किरदारों के नाम सामने आए हैं। आटा और चीनी बहरान रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट जारी है जो अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
کرونا وائرس از خود نوٹس کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے وفاقی، صوبائی اور گلگت بلتستان کی حکومتوں سے پیش رفت رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ ریمارکس دیے کہ کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی، کھربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف 5000 ہیں۔ کسی کو علم نہیں ہوا، سندھ حکومت نے 1 ارب سے زائد کا راشن بانٹ دیا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا، کپڑے کی دکان کھولے بغیر درزی کو اجازت دینے کا کیا فائدہ؟ عدالت نے زکوٰۃ اور بیت المال فنڈز کی انتظامی کاموں کے لیے استعمال پر اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے بھی طلب کر لی۔ زکوٰۃ اور بیت المال کا فنڈ انتظامی کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ان پیسوں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے طلب کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ بیرون ملک دوروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کی ادائیگی میں شفافیت سے متعلق صوبہ اور اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ بیت المال کی شفافیت پر بھی رپورٹ طلب قرار دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے رائے لی جائے کہ کیا زکوٰۃ اور صدقے کی رقم سے تنخواہیں اور دیگر اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زکوٰۃ سے متعلق رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ محکمہ زکوٰۃ نے معلومات دینے کے بجائے صرف قانون بتایا۔ کیا محکمہ زکوٰۃ کا بنایا گیا قانون شریعت سے متصادم نہیں؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صوبائی حکومتیں زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچاتی۔ زکوٰۃ فنڈ کا بڑا حصہ تو انتظامی اخراجات پر لگ جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ سندھ میں زکوٰۃ فنڈ سے 94,000 سے زائد افراد کو 569 ملین روپے دیے گئے، فی کس 6,000 روپے زکوٰۃ دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں کو جہاز پر سفر کرایا جا سکتا ہے، نہ تنخواہیں دی جا سکتی ہے۔ مزارات کے پیسے سے افسران کیسے تنخواہ لے رہے ہیں؟ سارا پیسہ زکوٰۃ فنڈ کے ایسے ہی خرچ کرنا ہے تو کیا فائدہ؟ مزارات کی حالت دیکھ لے، سب گرنے والے ہیں۔ سیون شریف دربار کی بھی مرمت ہوتی تو چھت نہ گرتی۔ مزارات کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اوقاف اور بیت المال کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بنیال نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق وفاق نے 9 ارب روپے سے زائد زکوٰۃ جمع کی، مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بتایا گیا۔ وفاق حکومت کو زکوٰۃ فنڈ کا آڈٹ کرانا چاہیے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کے باوجود شہری سڑکوں پر نکلنے سے باز نہیں آئے۔ پولیس کی جانب سے دفعہ 144 اور لاک ڈاؤن کے خلاف ورزیوں پر ایکشن لیا گیا ہے۔ کہیں دلہے کو حوالات میں جانا پڑا تو کہیں باراتیوں کی شامت آئی۔ فیصل آباد میں تو سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے شہریوں کو مرغا بنا دیا۔ باوجود شہری لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیوں سے باز نہ آئے تو پولیس کو قانون پر عمل درآمد کے لیے اپنی پاور دکھانا پڑی۔ مظفر گڑھ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر دولہا باراتیوں سمیت حوالات پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ سناما کی حدود میں شادی کی تقریب پر چھاپہ مار کر دولہے اور باراتیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شادی کی تقریبات پر پابندی کی خلاف ورزی پر دولہا مزمل کے خلاف مقدمہ بھی درج۔ سرائے عالمگیر میں بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کا شادی کی تقریب پر چھاپہ، دولہا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے دولہا کے دوستوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ فیصل آباد میں تو لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے سول ڈیفنس اہلکار بھی پولیس کے نقشے قدم پر چل پڑے۔ سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے سڑکوں پر آنے والے شہریوں کو مرغا بنانا شروع کر دیا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ہی دفعہ 144 کے باوجود اسلحے کی نمائش کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ڈی گراؤنڈ میں نوجوان کا اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے پولیس کو چیلنج، نوجوان کی جانب سے اسلحہ لہرانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ صنعتیں کھولنے کی اجازت ملی مگر کمشنر گجرانوالہ نے احکامات نہیں مانے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کمشنر گجرانوالہ کے ناروا سلوک کے خلاف وزیر اعظم کو خط لکھ ڈالا۔ ان کا کہنا ہے حکومتی احکامات کے باوجود فیکٹریاں کھولنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ صنعتوں کی بندش سے $2.5 ارب کی ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے۔ عثمان ڈار نے ایکسپورٹ انڈسٹری کھولنے کے احکامات کی خلاف ورزی پر کمشنر کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بات کریں گے، فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم، خط میں مزید کیا لکھا گیا ہے؟ دیکھیں، جو سیالکوٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کی بندش کا معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومتی اجازت کے باوجود جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ بند ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں، کیونکہ سیالکوٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کی بندش سے جو کافی زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ داروں کی بھی نشاندہی کی جائے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کھولنے کا فیصلہ حکومتی سطح پر کیا گیا، 2.5 لاکھ مزدور
इंडस्ट्री की बंदिश के बायस बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि सियालकोट कोर्ट के जो एक्सपोर्टर्स और बेरोजगार मजदूरों ने फैसले का खैर मकदम किया था, उनका कहना था कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपको मिलाना चाहता हूँ, जबकि कमिश्नर गुजरांवाला सियालकोट जो हैं वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोलने की राह में रुकावट हैं और गुजरांवाला डिवीजन में कंपनियों को खोलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको जो है वो नहीं खोलने दिया जा रहा और इससे कमिश्नर गुजरांवाला और जिले इंतजामिया के रवैये से अकबा बरबरी का तासुर यहाँ होता है। उस्मान डार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो इस सारी सिचुएशन का नोटिस लें और जिम्मेदारों पर तयन करें और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको खोलने के हवाले से अहकाम भी जारी करें। जी ठीक है फहीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम में कहना है कि आज कोरोना के 227 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इस हिसाब से कुल अमवात 61 यानी 2.2% हो गई हैं। सिंध भर में सेहतियाब मरीजों की तादाद 635 है। कुछ सनती इदारे खुल गए हैं, वो एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं, सरकारी इदारे निगरानी करते रहें। सिंध में रिवायत न बदली, बारदाना सिर्फ मंजूर नज़र और मनपसंद अफराद को ही मिलने लगा। सिंध में बारदाना की तकसीम पर किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। लाड़काना, कंबर, दादू, डहरकी समेत दीगर शहरों में काश्तकारों को बारदाने की तलाश है। किसान बारदाने के हुसूल के लिए परेशान हैं और कायम करदा सेंटर्स के चक्कर लगाने पर भी मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर्स दफातर से गायब हैं और उनके फ़ोन नंबर्स भी बंद हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इमदाद अली हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इमदाद, कहिएगा ये क्या हो रहा है कि अपने अपने जो मंजूर नज़र हैं उनको तकसीम किया जा रहा है बारदाना? जी बिल्कुल, महकमा फूड दादू का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। कागजात में तो जिले भर में 36 सेंटर कायम करने और काश्तकारों को 4 लाख बारदाना फराम कर दिए, लेकिन दर हकीकत तो सेंटर खुले गए हैं, नए ही काश्तकारों को बारदाना फराम किया गया है, जिसकी वजह से काश्तकारों को बारदाना न मिलने की वजह से सख्त परेशानी है। इस हवाले से काश्तकारों ने हमारे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गंदम की कटाई तो काफी दिन हो गई है, ना तो उन्हें बारदाना दिया गया है और ना ही सरकारी सेंटर खोले गए हैं, जिसके बाद उनका गंदम खुले आसमान तले खराब हो गया है और बारिश की वजह से उन्हें नुकसान का खदशा है। दूसरी जानब से महकमा फूड की दफ्तर में फूड इंस्पेक्टर भी मुसलसल गैर हाजिर है, जबकि उनके फोन भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका मोबाइल भी मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से महकमा फूड के अमलदार भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जब हमारी बात हुई है इनके काश्तकारों को, उनका कहना है कि काफी मरतबा हमने जिले इंतजामिया को, महकमा फूड को हमने दरखास्तें भी दी है कि हमें। इमदाद, साथ में ये बता दीजिएगा कि आप इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी किसानों से कोई बातचीत हुई होगी। जब फोन नहीं उठा रहे हैं फूड इंस्पेक्टर्स और ड्यूटी पर भी वो मौजूद नहीं है, तो फिर क्या सोचा है उन्होंने, कैसे इस मसले को हल करेंगे? ऐसे तो ढेर सारी गंदम है जो बाहर पड़ी खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल, काश्तकारों से जब हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि काफी मरतबा हम ऑफिस में भी गए, फूड इंस्पेक्टर जो है वो मौजूद ही नहीं होते और कुर्सियां जो ऑफिस में वो खाली पड़ी होती है और वहाँ के जो बड़े वाले और दीगर जो क्लार्क है वो बैठे होते हैं। उनका कहना है कि फूड इंस्पेक्टर यहाँ आता ही नहीं है। शाम के टाइम पे वो जो बाहर लोग हैं उनके, यानी शाम के टाइम पे जो अपने बंगलों पे बैठ के बाहर लोगों को वो जो बारदाना वहाँ से फराम किया जाता है। इमदाद, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है महमूद नवाज, नायब सदर हैं आप सिंधाबाद कार के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने 92 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ फूड इंस्पेक्टर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, दूसरी तरफ फूड रेगुलेटरी की कोई टीम नहीं आ रही है, काश्तकार क्या करेंगे? गंदम सर पक के तैयार हो गई है, क्या करना है उसका? जी, एक तो इस वक्त आखिरी वक्तों में है गंदम की जो हार्वेस्टिंग हो रही है। सितम ज़रीफी की बात यह है कि एक तरफ तो सिंध सरकार के अपने जो खरीदारी के जो टारगेट हैं वो लोअर सिंध में आधे भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपको एग्जैक्टली 2-3 अजला का बता सकता हूँ। सांगड़ में 16 लाख करने थे, सिर्फ 5 लाख बोरियां इनको मिल सकी हैं, कहीं पे 50,000, कहीं पे लाख। और दूसरी तरफ जहाँ पे इस वक्त जमींदारों के पास और काश्तकारों के पास गंदम अवेलेबल है और हम चीख चिल्ला रहे हैं पिछले महीने डेढ़ से कि खुदारा ये 38 लाख टन गंदम होनी है सिंध में, तो आप खरीद लें इस वक्त ग्रोवर से। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हमने पिछले साल भी इनसे गुजारिश की थी। ये कहिएगा कि किसानों की पहुंच से तो वो दूर हैं कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा, वो फोन नहीं उठा रहे, आपका इस हवाले से कोई राब्ता नहीं हुआ?
जी वो बिल्कुल इस वक्त जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त फोन उठाने के लिए और बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनकी कोशिश इस तरफ ये है कि जमींदार बेच दें तो फिर हम मिडिल मैन से पैसे ले दे के और फिर खरीदारी करें, और इसीलिए सारी कोशिश की जा रही है। नुसरत सहर अब्बासी रुकन सिंध असम्बली ने भी हमें इसी बीच ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। महमूद नवाज साहब हमारे साथ रहेगा। नुसरत सहर अब्बासी साहबा, सिंध में रिवायत नहीं बदल पाई है, बारदाना तैयार हो गया है, या तो फिर अपने मंजूर नज़र लोगों को बेचा जा रहा है, या फिर दूसरी सूरत में काश्तकार राब्ता कर कर के थक गए हैं, लेकिन ना फूड इंस्पेक्टर्स बात सुन रहे हैं, ना ही इस मामले पर कोई नज़रसानी की जा रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा कि आप हमेशा 92 इसी तरह के सिंध के जो गरीब अवाम है उनके इश्यूज को इसी तरह हाईलाइट करते रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पर सिंध के किसानों का, क्योंकि सिंध में जो ज़राअत है वो सबसे ज्यादा, आपको पता है कि 70% ज़राअत पर हमारा ये सूबा मुनहसिर करता है, और सबसे ज्यादा जुल्म यहीं सिंध में किया जाता है। बिलावल सरदारी पंजाब के किसानों के साथ बड़ी हमदर्दी करते हैं, लेकिन अपनी सिंध के हवाले से जब यहाँ के किसानों की तकलीफ की बात होती है तो फिर यहाँ उनकी कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, कोई ट्विटर पर ट्वीट नहीं आएगा। इस वक्त किसान किस कदर तकलीफ में है, एक तो आपने फसल की कटाई में देर कर दी, ऊपर से सेंटर्स आपने इस वक्त तक मुश्किल से सेंटर्स मुंतखब करके उनको दिए किसानों को। सबसे बड़ा जो मसला होता है सिंध में वो होता है बारदाने का, और सबसे ज्यादा जो कमीशन और करप्शन होती है वो होती है बारदाने पर। अपने एमपीएस एमएनएस अपने लोगों के जरिए चिट्ठियां, खुशामद, पर्चियां आती हैं और अपने मनपसंद लोगों को बारदाना मिल जाता है। वो गरीब किसान जो बेचारा इस आसरे में होता है कि बारदाना मिलेगा तो मैं इसमें अनाज डाल के और वो बेचूंगा, या वो मेरा बाहर उसका मेरा जिंदगी का सिलसिला शुरू होगा, इस पर सबसे ज्यादा करप्शन होकर लूट मार। नुसरत साहबा, क्या लगता है आपको, क्या हल है इस बात का? या तो फिर अपने ये जो मुखैर हजरात हैं सिर्फ अपने मनपसंद लोगों में तकसीम करें, या दूसरी सूरत में किसानों के पास ये ऑप्शन रह गया है कि वो लोकल मार्केट्स में सस्ते दामों ये दाना बेचेंगे, जबकि आपके जानती हैं कि कई माह लग जाते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं किसानों के फसलों के साथ, काश्तकारी के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अंदर टच करने वाली जो बात महसूस करने वाली है वो आपने कही कि किसान सारा साल इंतजार करता है कि फसल उतरेगी तो उसकी जिंदगी की तमाम जितनी भी खुशियां हैं, मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होंगे और वो कुछ खुशी देख पाएगा। ये शायद इनके जो हमारे हुक्मरान हैं वो ये देखना ही पसंद नहीं करते कि किसान जो है वो खुशहाल हो। यही वजह है कि ये बारदानों का ये सिलसिला, यकीन माने इसमें इस कदर करप्शन है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 92 को उठा रहा है। कुछ न कुछ किसानों के दिल पर कोई ठंडक पड़ी होगी तो कोई तो हमारे मसले को उठा रहा है, क्योंकि बारदाने बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। 92 न्यूज़ हमेशा अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाता है और तमाम तर समाजी मसाइल मंजर आम पर लाता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सक्खर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। लबे महरान वॉकिंग ट्रैक पर सफेद परचम लहरा दिया गया है। सक्खर से सज्जाद पाशा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के वार फ्रंट लाइन पर फराइज अंजाम देने वालों को सलाम। सक्खर में तिब्बी अमले और फोर्सेज के एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। वॉकिंग ट्रैक पार्क में 300 फीट ऊंचा सफेद परचम लहराया गया। मेयर सक्खर अरसलान शेख कहते हैं सफेद परचम की लंबाई 84 फुट और चौड़ाई 55 फीट है। तकरीब में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के 4 जवानों ने शिरकत की। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 888 अफराद हलाक हो गए। मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई।
ملکہ برطانیہ ایلزابتھ کا مشکل حالات میں اپنی 94ویں سالگرہ انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے خونی وار جاری، برطانیہ ہلاکتوں میں 5ویں نمبر پر آ گیا، مرنے والوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی، 5,500 نئے کیسز کے ساتھ 1,15,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ NHS کا عملہ ناقص سہولیات کے سبب مشکلات کا شکار ہے، جس پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ PPE کٹ کی فراہمی کے لیے حکومت ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے NHS کے ہلاک ہونے والے اسٹاف کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ یو کے اسلامک مشن اپنے شعبہ آئی کیئر کے تحت مدینہ مسجد ورچل میں پچھلے 4 سال سے سینکڑوں ضرورت مند افراد کے ماہانہ امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلامک مشن کی فلاحی سرگرمیوں پر نظر ڈالتے ہیں اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں پہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، انہی مشکل حالات میں یو کے اسلامک مشن کی 54 برانچز برطانیہ اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں ضرورت مندوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امام و خطیب مدینہ مسجد روشڈیل مولانا عبدالحکیم مولانا عبدالرشید، یوتھ انچارج یو کے اسلامک مشن نبیل طارق اور ان کی ٹیم NHS اور دیگر اداروں کو بھی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے میں پیش ہے۔ مولانا عبدالحکیم اور مولانا عبدالرشید نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت مند بے گھر افراد اور بے روزگار افراد کی مدد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا رہا ہے۔ یو کے اسلامک مشن کے پلیٹ فارم سے ہم معاشرے کی ضرورت مند افراد کی ہر لحاظ سے مدد کر رہے ہیں۔ 2016 میں ہمارے نوجوانوں نے ایک جذبے کے تحت یہ کام شروع کیا تھا، فوڈ بینک یہاں اس مدینہ مسجد کی بیس پر۔ پہلے یہ چھوٹے پیمانے پر تھے کہ الحمدللہ پھر یہ اس کے اندر وسعت پیدا ہوئی اور پورے رائڈیل کے اندر جو ہے ہر گھر کے اندر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مدینہ مسجد کے اندر نوجوان جو ہیں یہ فوڈ بینک کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی جذب کے تحت الحمدللہ اس وقت جو معمول کے مطابق اس سے پہلے جب یہ کرائسس شروع ہوا تھا تو الحمدللہ 35 فیملی جو ہے اس میں سے 108 ممبر جو ہے 108 ممبر جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ہم نے جب یہ کرائسس شروع ہوا ہے تو اس وقت کور ایمرجنسی رسپانس کے تحت ہم نے 200 یہ افراد تک یہ پہنچے ہیں۔ یو کے اسلامک مشن کے میڈیا کوارڈینیٹر چودھری خالد نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یو کے اسلامک مشن ایک بہترین فلاحی ادارہ ہے جو ہر مشکل میں مقامی اور انٹرنیشنل سطح پر ضرورت مند انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ اسلامک مشن ہزاروں لوگوں کو اکراس دا کنٹری اور ابروڈ بھی ضرورت مندوں کو اور بے گھر افراد کو یہ کھانا مہیا کرتے رہتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہمارے فوڈ بینک جو پروجیکٹ ہے آئی کیئر کے حوالے سے یو کے اسلامک مشن کا، وہ تمام برانچز جو ہیں ویکینڈ پہ یہ کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ جو ضرورت مند افراد ہیں ہمارے اس معاشرے کے، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو بھی ہے وہ جس قوم سے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس رنگ اور جس نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان تک وہ پہنچ رہے ہیں، اور ان کی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہ ان کو گھروں تک پہنچا رہے ہیں، اور جہاں بھی جو ہے کافی لوگ آ رہے ہیں اس سلسلے میں اپنا وہ خوراک لینے کے لیے، فوڈ لینے کے لیے، تو میں اپنے ان نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی صلاحیتوں کو میں اضافہ فرمائے۔ We've been running this now for 4 years. Since 2016 we're supporting 35 families every month, 1,600 a year, and it's over 108 people every month. We'd like to thank the people that are donating every month. We'd like to thank everyone for the support. یو کے اسلامک مشن نے مخیر حضرات سے بھی کار خیر میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، روشڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ کورونا وائرس پوری دنیا کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ موذی وبا امریکہ میں 40,000 سے زائد زندگیاں نگلنے کے علاوہ کم و بیش 7.5 لاکھ کو متاثر بھی کر چکی ہے۔ امریکہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں واشنگٹن میں 92 نیوز کے نمائندے خرم شہزاد کا۔ خرم شہزاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اگرچہ امریکہ بھر میں کرونا سے متعلقہ جو اموات ہیں اور اس میں اور مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بے چینی بھی
اسی حساب سے اضافہ ہو رہا ہے کہ پورے امریکہ میں اس وقت بغاوت کی ایک صورتحال ہے کہ لوگ اب مزید اس لاک ڈاؤن میں نہیں رہنا چاہتے. مختلف ریاستوں میں پہلے ہی احتجاج ہو چکا ہے. اب میریلینڈ، ٹیکساس سمیت دوسری جو ریاستیں ہیں انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے کہ اب وہ مزید لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. وہاں پہ جو کنزرویٹو گروپس ہیں انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے کہ وہاں وہ مزید اس لاک ڈاؤن کو برداشت نہیں کریں گے. اس وقت نیو یارک کے اندر، جہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، نیو جرسی کے اندر، وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی اس کے اندر کافی زیادہ متاثر ہے. لیکن جو حکومت کی طرف سے جو اس علاج اور تشخیص کے بارے میں جو یقین دہانی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. اب امریکہ نے چائنا کو دوبارہ سے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ اگر چائنا اس سارے پینڈیمک کے پیچھے ہوا تو اس کو کڑی سزا ملے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ اس بات کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ امریکی کمپنیوں نے بہت بڑی تعداد میں اس سال کے شروع میں ماسک اور کرونا سے متعلق جو فیسلٹیز جو ہوتی ہیں، اکوپمنٹس ہوتے ہیں، وہ چائنا کو ایکسپورٹ کیے تھے. تو اس کے بھی یہاں پہ کافی بحث چل رہی ہے کہ چائنا کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا اس کی صورتحال ہو سکتی ہے پوری دنیا میں. تو اس حوالے سے حکومت کے اوپر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. ڈیموکریٹ جو ان کے محالفین، جو ان کی حزب الاختلاف پارٹی ہے اس کی طرف سے، اور جو دوسرے گروپس ہیں ان کی طرف سے، حکومت نے اس کا بروقت انتظام نہیں کیا تھا. اس وجہ سے آج اس پینڈیمک کے اندر امریکہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اور اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ میں موجود ہوں، ورجینیا میں 10 جون تک لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جو مضافاتی ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر آپ میریلینڈ کے اندر 2500 سے زیادہ افراد کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کی جو نااہلی ہے وہ سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جلد از جلد اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو آنے والے نومبر میں جو الیکشن ہو رہے پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے اندر اپنی سپورٹ بیس کو انٹیکٹ کر سکیں اور دوبارہ سے آ سکیں. جی. اٹلی میں عالمی وبا کا زور ٹوٹنے لگا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اٹلی میں قدرے کم ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں. 433 مزید اموات کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 23,660 ہو گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے تنویر ارشاد سے. جی بالکل، اٹلی میں صورتحال کافی حد تک بہتر ہو رہی ہے. گزشتہ دنوں کے مقابلے میں جو نئے کیسز کی تعداد ہے اور جو ہلاکتوں کا سلسلہ ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. ملان میں اب کئی اسپتال ایسے ہیں جہاں انتہائی نگہداشت کے وارڈ جو ہے مکمل طور پر خالی ہو گئے ہیں. اسی طرح جو آج کا اگر فگر کی بات کی جائے ہلاکتوں کی تو آج بھی 433 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جو کہ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے. اسی طرح جو مجموعی تعداد ہے ہلاک ہونے والوں کی اٹلی میں وہ 23,660 تک جہاں پہنچی ہے. 3,000 جو نئے کیسز کا اندراج بھی کیا گیا، جس کے بعد جو اٹلی میں اس وقت جو متاثرین کی تعداد ہے وہ 1,78,000 ہو گئی ہے. تو ہم جس وقت جو ایکٹیو کیس ہیں اٹلی میں ان کی تعداد صرف 1,08,000 ہے. اسی طرح جو طالبی کام کے مطابق آج بھی جو ہے 2,000 سے زائد افراد صحتیاب ہوئے، جس کے باعث جو ہے وہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 47,000 تک جا پہنچی ہے. طالبی کام کے مطابق جو مسلسل کم ہوتی ہوئی تعداد جو ہے نئے مریضوں کی اور جو ہلاکتوں کا سلسلہ بھی کم ہو رہا ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے مثبت رپورٹ سامنے لائے گا. اسی طرح جو 3 مئی کو لاک ڈاؤن کے خاتمے کے حوالے سے بھی جو ہے طالبی اداروں نے اپنا فریم ورک تیار کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں پہلے مرحلے پہ لوگوں کو جو ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ پارکس میں، بار، ریسٹورنٹس اور جو ہے کچھ صنعتی اداروں کو میں جانے کی اجازت ہوگی. جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کھولنے یا نہ کھولنے کے حوالے سے بھی جو ہے ریجنس اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے مرکزی گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. جی. کینیڈا کی تاریخ میں فائرنگ کا بدترین واقعہ. 51 سالہ جنونی شخص کی خونی کارروائی، خاتون کانسٹیبل سمیت 16 افراد مار ڈالے. حملہ آور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے کو ہولناک قرار دے دیا. تبدیل کر لیا تھا. حملہ آور کی شناخت 51 سالہ سفید فام گیبریل کے نام سے ہوئی، جس کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے. خونریز کارروائی میں ایک خاتون کانسٹیبل سمیت درجن سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے کو ہولناک قرار دیتے ہوئے ہلاک افراد کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا. کینیڈا میں 2018 میں فائرنگ کا بدترین واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 2 پولیس افسران سمیت 4 افراد مارے گئے تھے. سعودی عرب میں وزم ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے دماغی صحت پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کی گئی. تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں.
سعودی عرب میں بزم ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ان کانفرنس میں بزم ریاض کی چیئرمین ریاض راٹھور سمیت کامران اصغر، نکی حسن، ارشد شیخ، راشد بٹ، آر کے فواد اور وقار نسیم وامک نے بھی اظہار خیال کیا۔ کھلاڑی گھروں میں محدود، ورزش کے ایک دوسرے کو چیلنج دینے لگے۔ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے مشکل پش اپ کا چیلنج بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور وہاب ریاض کو دے دیا۔ سعد خان، ایک بہت زبردست پش اپ چیلنج آپ نے مجھے دیا ہے اور باقی بھی کچھ لڑکوں کو، تو میں ٹرائی کرنے لگا ہوں اور میں کہوں گا بابر اعظم اور شاہین شاہ کو وہ بھی ٹرائی کریں۔ لیٹس گو۔ What do you guys? کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں فنڈز کے لیے کولمبین باکسر نے اپنی چیمپئن بیلٹ کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پابلو کا کہنا ہے کہ بیلٹ کے نیلامی سے حاصل کردہ رقم سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔